شریعت کے اندر زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کم سے کم مہر اس کی حد ہے۔ تو شریعت میں 4 قسم کے مہر ہیں جو دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کم از کم مہر۔ کم از کم مہر یہ 10 درہم ہے۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 10 درہموں سے کم کوئی مہر نہیں ہے۔ تو 10 درہم 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی بنتی ہے، اور 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی کی رقم جو بنتی ہے وہ آج کے حساب سے 8,000 کے لگ بھگ ہے، اور یہ کم سے کم مہر ہے۔ تو اس سے کم مہر نہیں دیا جا سکتا۔ اب دوسرا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو مہر دیا تھا، اور اسی طرح مہر فاطمی یعنی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو مہر دیا تھا وہ 500 درہم ہیں، اور آج کے حساب سے ان کا جو ریٹ بنتا ہے وہ 4,06,000 بنتا ہے۔ اور تیسرا ہے ام حبیبہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیٹی ہیں، اور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہن ہے۔ تو ان کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے، جس وقت مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، تو سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور وہاں پر حضرت نجاشی جو بادشاہ تھے یہ پہلے عیسائی تھے، پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے ان مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ تو یہ حضرت نجاشی ہیں، انہوں نے حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا، اور مہر بھی حضور کی طرف سے انہوں نے عطا کیا، اور وہ 4,000 درہم تھے، اور آج کے حساب سے جو ان کا ریٹ بنتا ہے وہ 32 لاکھ کے لگ بھگ بنتا ہے۔ اور چوتھا ہے مہر مثل۔ تو مہر مثل یہ ہے کہ لڑکی کے والد کے جو خاندان کی عورتیں ہیں ان کا جتنا مہر دیا گیا ہے اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی لڑکی مہر مثل مانگتی ہے تو پھر اس کو مہر مثل ہی دینا پڑے گا۔ مثلا چچا کی بیٹی ہیں اور اسی طرح پھپھو ہیں، ان کا مہر 5 لاکھ تھا، تو یہ مہر مثل ہوگا 5 لاکھ۔ تو اگر یہ لڑکی اپنا مہر مثل مانگ رہی ہے تو 5 لاکھ جو ہے وہ مہر دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر نکاح کرتے وقت مہر کا ذکر نہیں کیا تھا تو بعد میں جب مہر دینا پڑے گا اس لڑکی کو تو یہ مہر مثل ہی دینا پڑے گا۔ مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو شوہر پر مہر جو ہے خود بخود اس پر واجب ہو جائے گا اور وہ مہر مثل ہوگا۔ تو اگر کسی شخص کی تنخواہ جو ہے وہ 30-35 ہزار ہے تو وہ یہ والا مہر بھی دے سکتا ہے، یعنی 10,000 تک مہر بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی درمیانہ ہے یعنی اس کی تنخواہ جو ہے وہ 4-5 لاکھ ہے، یہ مہر اس کو دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی زیادہ امیر ہے تو وہ یہ والا مہر دے۔ اور مہر کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک مہر معجل ہوتا ہے اور ایک مہر مؤجل ہوتا ہے۔ مہر معجل عجلت سے بنا یعنی جلدی دینا، یعنی جب لڑکی مہر کا مطالبہ کرے گی تو اس وقت اس کو دینا لازم ہوگا، اگر نہیں دے گا تو مہر نہ دینے کی وجہ سے بیوی شوہر کو اپنے پاس آنے سے روک بھی سکتی ہے۔ اور دوسرا ہے مہر مؤجل، یعنی مہر کی ادائیگی کو ایک وقت تک مؤخر کر دینا، مثلا 1 سال بعد مہر دیا جائے گا، یا 2 سال بعد دیا جائے گا، یا 3 سال بعد، یا 5 سال بعد مہر دیا جائے گا، تو یہ مہر مؤجل ہے۔